السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فيا أيها الناس إن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الناس إن الله أمركم بأمر عظيم بدأ به بنفسه ثم ثنى بملائكة قدسه ألا هو الصلاة والسلام على خير خلقه. فقال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة
وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه معزز سامعین، ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے، جس نے نہ صرف ہمیں دین اسلام عطا فرمایا بلکہ دین اسلام کے ایک ایک حکم پہ عمل کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں بے شمار عملی نمونے عطا کیے، اور درود و سلام آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ کہ جنہوں نے اللہ رب العزت کی طرف سے نازل ہونے والا دین ہمیں زبانی بھی بتایا اور اس پہ عمل کر کے بھی دکھلایا۔ احباب، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حج کے مہینے چل رہے ہیں۔ حج کے مہینے ہمیں ایک مقدس ہستی کی یاد دلاتے ہیں۔ ان دنوں میں ہم اس مقدس ہستی کی یاد میں دو کام کرتے ہیں۔ ایک حج، جو اللہ رب العزت نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے باقاعدہ ان سے اعلان کروا کے شروع کروایا، اور دوسرا قربانی کا فریضہ جو اللہ کے پیغمبر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ہوئی ایک سنت کے یاد کے طور پہ ہم ہر سال ادا کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہستی ہمارے لیے اتنی مقدس اور محترم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے قرآن مجید میں صرف دو ہستیوں کو نمونہ قرار دیا۔ ایک تو ہمارے پیغمبر علیہ السلام، جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے اللہ کے پیغمبر میں اچھا نمونہ موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے ایک رول ماڈل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے پیغمبر ہیں، ہماری طرف مبعوث ہوئے، ان کی کیے ہوئے کام، ان کی سنتیں، ان کے طریقے ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کے اللہ رب العزت نے صرف ایک ہستی کو ہمارے لیے نمونہ قرار دیا ہے، اور وہ ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ اللہ رب العزت سورۃ الممتحنہ میں فرماتے ہیں قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ
فی ابراہیم والذین آمنوا معہ، تمہارے لیے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات رول ماڈل ہے، ویسے ہی اگر تم کسی چیز کو، کسی شخصیت کو، کسی پرفیکٹ انسان کو دیکھ کے عمل کرنا چاہتے ہو تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت بھی تمہارے لیے اسوہ حسنہ، ایک رول ماڈل ہے جنہیں دیکھ کے تم ان کی سنتوں پہ عمل کر سکتے ہو۔ اور صرف اتنا نہیں کہ اللہ رب العزت نے بس کہہ دیا کہ یہ رول ماڈل ہے، عمل کرنا ہے تو کر لو، نہیں کرنا تو تمہاری مرضی، بلکہ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ حکم دیا، ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم، اللہ رب العزت نے رسول اللہ کو حکم دیا کہ ابراہیم کی ملت کی، ان کے دین کی، ان کے طور طریقے کی پیروی کرنی ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمارے پیغمبر کو حکم دے دیا تو ظاہر سی بات ہے وہ ہمارے لیے بھی حکم ہے، لیکن اللہ نے پیغمبر کو حکم دینے کے بعد پیغمبر کی امت کو الگ سے یہ حکم دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے طریقوں پہ، ان کی سنتوں پہ تم نے عمل کرنا ہے۔ قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم، ہے پیغمبر نے حکم دو، انہیں کہہ دو کہ اللہ رب العزت سچ فرماتے ہیں، فاتبعوا ملت ابراہیم، جیسے تمہارے نبی کو حکم ہے کہ ابراہیم کی سنتوں کی، طریقوں کی، ان کے جو کام انہوں نے کیے، جیسے نبی کو حکم ہے کہ تم نے پیروی کرنی ہے، ویسے ہی اپنی امت کو حکم دے دیں کہ فاتبعوا، تم بھی ملت ابراہیم کی پیروی کرو۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت بطور شوہر دیکھ لیں، بطور داعی دیکھ لیں، بطور نبی دیکھ لیں، ہر پہلو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ہمارے لیے نمونہ ہے۔ آج کے صبح میں ہم ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا صرف ایک پہلو ذکر کریں گے، اور وہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا باپ ہونا، بحیثیت والد، ایک والد کی حیثیت سے ابراہیم علیہ السلام کیسے تھے۔ بطور مسلمان ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنی اولاد کی بھلائی سوچیں، ان کے لیے خیر کے کام کریں، انہیں ہر چیز دینے کی کوشش کریں جو ان کے فائدے کی ہے، اور ہر اس چیز سے انہیں بچانے کی کوشش کریں جو انہیں نقصان دے سکتی ہے۔ یہ سارے سوال، ہم نے اپنی اولاد کو فائدہ کیسے دینا، نقصان سے کیسے بچانا ہے، ہمیں اپنی اولاد کے لیے کیا کرنا چاہیے، ان سارے سوالوں کے جواب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں موجود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بطور والد اپنی اولاد کی تربیت کرنے کے لیے جو کچھ کیا، اس میں سے ہم صرف 2 پوائنٹ بیان کریں گے، 2 ٹول، 2 طریقے جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کی تربیت کے لیے استعمال کیا۔ ان میں سے سب سے پہلا طریقہ ہے دعا کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کی ایک ضرورت کے لیے الگ دعا کی۔ ہم کسی کی سیرت کیوں پڑھتے ہیں، کسی کو کیوں دیکھتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم اس کے مطابق عمل کر سکیں۔ ہم سیرت ابراہیم دیکھیں گے اور ساتھ ساتھ اپنے رویے پہ غور کریں گے ہم کیا کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی اپنی اولاد کے لیے سب سے پہلی دعا رب ہب لی من الصالحین۔ ابراہیم علیہ السلام بوڑھے ہو چلے، اولاد نہیں ہے، اللہ سے صرف اولاد نہیں مانگے، رب ہب لی من الصالحین، اللہ نیک اولاد دے۔ ابراہیم نے اکیلی دعا اولاد کے لیے مانگی نہیں، کیوں؟ ابن عاشور فرماتے ہیں رحمہ اللہ کہ اولاد اللہ کی نعمت ہے، لیکن یہ نعمت مکمل تب ہوتی ہے جب اولاد نیک ہو۔ اگر اولاد نیک نہیں تو یہ نعمت نہیں ہے، یہ رب کی رحمت نہیں، یہی اولاد آپ کے لیے زحمت بن جاتی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العزت سے اولاد کی دعا مانگ رہے، رب ہب لی من الصالحین، اللہ نیک اولاد دے۔ کیوں؟
وہ نیک اولاد جو نیکی کی طرف جانے کا ذریعہ بنی، نہ صرف خود نیکی کی طرف جائے بلکہ مجھے بھی نیکی کی طرف لے کے جائے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے۔ اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک کبھی بنتی ہے جب نیک ہو، ورنہ ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں اولاد کی وجہ سے بندہ اپنے رب کی کتنی بغاوت کر جاتا ہے، اللہ کی نافرمانیاں کر جاتا ہے۔ مجھے کی کریے اور اولاد ہی رکھنی ہے، اولاد کو رکھنے کے لیے، اولاد کو خوش کرنے کے لیے ہم اللہ کی بہت سی نافرمانیاں کر جاتے ہیں۔ وجہ کیا؟ ہماری اولاد نیک نہیں۔ اسی لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ سے پہلے ہی یہ دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ نیک اولاد دے جو مجھے تیرے دین سے دور نہ کرے، خود بھی دین کی طرف آئے اور مجھے بھی دین کے قریب رکھے، تیری فرما برداریاں کرے بھی اور میرے بھی تیری فرما برداریاں کرنے کا باعث بھائی، نہ خود نافرمانیاں کرے نہ مجھے نافرمان بنائے۔ اور اولاد والدین کے ساتھ حسن سلوک بھی تب کرتی ہے اگر اس کے دل میں رب کا کوئی ڈر ہو۔ نیک اولاد ہوگی تو والدین کے لیے بھی آنکھوں کو ٹھنڈک بھی بنے گی، ان کے ساتھ حسن سلوک بھی کرے گی۔ ورنہ ہم نے ایسی اولاد بھی دیکھی ہے جو والدین کو اپنے ہاتھوں سے تھپڑ مارتی ہے۔ میں نے خود اس بدبخت اولاد کو بھی دیکھا، اس نے گرا کے باپ کی یہ کمر کی ہڈی توڑ لی اور اسی وجہ سے باپ فوت ہو گیا۔ ایسی اولاد کو ہونے سے نہ ہونا بہتر نہیں۔ تو جب رب سے مانگیے نیک اولاد مانگیے۔ ہمارے ہاں جس کے پاس اولاد نہ ہو وہ کیا پاپڑ نہیں بیلتا، کوئی ڈاکٹر جو اس کی مالی طور پہ فوج میں ہے کوئی نہیں چھوڑتا، کوئی درد، کوئی حجر، کوئی شجر، کوئی درگاہ، کوئی پیر، ملا، دم جاری کرنے والا، دم کرنے والا، کوئی تعویذ دینے والا، کوئی بھی عطائی ہو، ڈاکٹر ہو، حکیم ہو، ہم کوئی نہیں چھوڑتے اولاد کے حصول کے لیے۔ اگر نہیں کرتے تو رب سے تنہائی میں بیٹھ کے نیک اولاد نہیں، اولاد کے حصول کے لیے سب کچھ کر جاتے ہیں لیکن اولاد نہیں۔ اگر اللہ رب العزت نے مانگنے سے اولاد دے دی تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اگلی دعا اپنے اولاد کے لیے کیا کی؟ کہتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ ہر نماز میں ہم پڑھتے ہیں، کبھی اس پہ غور بھی کریں۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کر رہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اللہ مجھے بھی نماز قائم کرنے والا بنانا، ومن ذریتی، اللہ میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والی بنانا۔ اولاد جو کام نیکی کا نہیں کرتی ہم بعض اوقات سختی کر لیتے ہیں، اولاد کو مار بھی لیتے ہیں نماز کے لیے۔ آپ کی خیرخواہی کا تقاضا یہ ہے کہ آپ رب کے حضور بھی کبھی اتنی دعا کریں، یا اللہ میرا بیٹا نماز نہیں پڑھتا، میں کہہ کے تھک گیا ہوں، میری نہیں مانتا، اللہ دل تیرے قبضے میں ہے، اللہ نماز کی طرف پھیر دے، میرے بیٹے کو نماز پڑھنے والا بنا دے، میری بیٹیوں کو نماز پڑھنے والا بنا دے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حضور باقاعدہ نماز کا نام لے کے دعا کر رہے ہیں، صرف یہ نہیں کہ اللہ نیک بنا دے، نماز کا نام لے کے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، یا اللہ مجھے بھی نماز قائم کرنے والا بنا، میری اولاد کو بھی ربنا وتقبل دعا، یا اللہ یہ دعا سن بھی لینا، اللہ ہماری یہ دعا قبول بھی کر لینا۔ یہ صرف اولاد کی نیکیوں کے لیے دعا نہیں کی، صرف نمازوں کے لیے نہیں، ان کی دنیا کے لیے بھی دعا کی۔ ہم دنیا کے لیے جہاں اور بہت سی محنتیں کرتے ہیں، اولاد کو پڑھاتے ہیں، ان کے مال کا، ان کے پہننے کا، کھانے کا، ہر چیز کا اہتمام کرتے ہیں، وہی ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کے لیے رزق کی دعا کر رہے ہیں، وارزقہم من الثمرات، یا اللہ انہیں پھلوں کا رزق دے۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام کی ہوئی اس دعا کا نتیجہ دیکھیں۔ آج بھی آپ چلے جائیں مکہ مکرمہ میں، آپ کو مکہ میں وہ سارے پھل ملیں گے جو مکہ میں پیدا ہی نہیں ہوتے۔ ساری دنیا میں کہیں بھی کوئی پھل پیدا ہوتا ہے آپ کو حرمین کی سرزمین پہ مل جائے گا۔ یہ ایک والد کی اپنی اولاد کے لیے دعا کا نتیجہ ہے۔ آپ بھی جب بیٹا جاتا ہے کہیں جاب کے لیے، انٹرویو دینے کے لیے گیا
تو صبح جاتے ہوئے گھر سے ماں کہتی ہے ایڈا منہ ہے جاب لینا والا، تو سارا دن ہم نے بد دعاؤں کا پنڈورا باکس کھولا ہوتا ہے. کبھی بیٹے کو گھر سے جاتے ہوئے دعا دے کے بھی رخصت کریں کہ یار بیٹا تو جا رہا ہے انٹرویو دینے کے لیے، اللہ تیرا انٹرویو کامیاب کرے، اللہ کرے تو جاب لے کے واپس آئے، اللہ تیرے رزق میں برکت کرے. کبھی اولاد کو دعا تو دے کے دیکھیں، پھر دیکھیے اللہ رب العزت اس میں برکتیں کیسے نازل کرتے ہیں. اور پھر اولاد کو رزق کی دعا صرف بطور رزق نہیں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی اولاد کے لیے رزق کی دعا کی تو ساتھ ساتھ وَرْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ. اللہ انہیں رزق دے کس لیے؟ انجوائے کریں، مزے سے بیٹھ کے کھائیں؟ نہیں، لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ. اللہ انہیں رزق دے تاکہ تیرا شکر کریں. جو انہیں رزق عطا کر، جو مال دے، جو دولت دے، اس مال و دولت کو اپنے قریب لانے کا ذریعہ بنا دے. تیرا دیا ہوا مال، تیرا دیا ہوا رزق انہیں تجھ سے دور نہ کر دے، بلکہ لعلہم یشکرون، انہیں رزق وہ دے جو رزق انہیں تیرے قریب لے کے آئے، تیرا شکر ادا کرنے پہ لگائے. اور رزق کی دعا کی، پھر اس رزق میں اللہ کے پیغمبر نے ان کے لیے برکت کی دعا. برکت کیا ہوتی ہے؟ دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک چیز کی کوانٹٹی ہوتی ہے، تعداد، بہت پیسہ ہے، اور ایک برکت ہوتی ہے. برکت آپ کو تعداد میں نظر نہیں آتی، لیکن برکت ویسے جہاں موجود ہو وہاں نظر آتی. اللہ کے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کے گھر گئے، جا کے بیوی سے پوچھا اس کی کیا کھاتے ہو؟ کہنے لگی جی گوشت کھاتے ہیں. پیتے کیا ہو؟ پانی پیتے ہیں. اللہ کے پیغمبر نے وہی ہاتھ اٹھا لیے، اللہم بارک لہم فی اللحم والماء، اللہ ان کے پاس جو گوشت اور پانی ہے اس میں برکتیں ڈال دے. ان کے پاس جو گوشت اور پانی ہے تو اس میں برکتیں ڈال دے. آج جا کے دیکھ لیں، ہم کبھی تصور نہیں کر سکتے اتنا گوشت کھانے کا جتنا عرب گوشت کھاتے. اور جس پانی کے لیے ایک باپ نے دعا کی، وہ پانی کا ایک کنواں آج ساری دنیا پہ لوگ پی رہے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کی دعا والا وہ کنواں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا. اس سے اگلی دعا ابراہیم علیہ السلام کی اپنی اولاد کے لیے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، یا اللہ میں انہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان کے اس شہر کو امن والا بنا. ایمان کے بعد اللہ رب العزت کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت امن اور سکون. امن اور سکون نہیں، نہ آپ اللہ کا دیا ہوا رزق سکون سے کھا سکتے ہیں، نہ پی سکتے ہیں، نہ سکون سے عبادت کر سکتے ہیں. یہاں کھڑے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کا پیچھے 5000 کا جوتا پڑا ہے اور آپ کو یقین ہے کہ واپس جانے تک نہیں ہوگا، آپ سکون سے نماز نہیں پڑھ سکتے. اگر امن موجود ہے، آپ کو پتہ میں موٹر سائیکل باہر کھڑی کر رہا ہوں، آپ جانے تک کھڑی ہوگی، میں جوتا اتار کے آیا ہوں وہاں پڑا ہوگا، ہم سکون سے نماز پڑھیں گے. جو آپ عبادت کر رہے ہیں، جو کام کر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، اگر آپ کے معاشرے میں امن موجود ہے تو آپ اللہ کی دی ہوئی ساری نعمتیں انجوائے کریں گے. تو اللہ کے پیغمبر اپنی اولاد کے لیے، اپنے بیٹوں کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ اس شہر کو جس میں میں انہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ اس شہر کو امن والا شہر ہے. اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے شرک سے بچنے کی اسپیشلی دعا کی، وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، یا اللہ تم مجھے بھی بتوں کی عبادت کرنے سے بچانا، میری اولاد کو بھی بچانا. آپ کی اولاد کوئی بھی گناہ کا کام کر رہی ہے، شرک میں ملوث ہے، کوئی اخلاقی برائی ہے، کوئی بھی گناہ موجود ہے، اولاد جھوٹ بولتی ہے، کچھ بھی کرتی ہے، آپ جہاں اس کی اصلاح کی کوشش کریں، وہاں ابراہیم علیہ السلام کے اس طریقے سے کبھی غافل نہ ہو، ساتھ اللہ رب العزت سے دعا بھی کریں کہ یا اللہ اسے شرک سے، جھوٹ سے، بدکاریوں سے، بد اخلاقیوں سے، ہر چیز سے اسے محفوظ رکھیں. اور پھر صرف ان دعاؤں تک محدود نہیں رکھا، بلکہ عملی طور پہ بھی جتنی تربیت وہ کر سکتے تھے وہ انہوں نے کی.
عملی طور پہ انہوں نے جو کام کیے، وقت تھوڑا ہے، صرف ایک دو چیزیں بیان کرتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی تربیت کیسے کی ہوگی کہ وہ بیٹا فلما بلغ معه السعی، جب وہ بیٹا ساتھ بھاگنے لگا تو ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک، بیٹے میں نے رات خواب دیکھا ہے کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، تمہارا کیا خیال؟ باپ بیٹے کو کہہ رہا ہے میں نے تیری جان لینی ہے، میں نے خواب دیکھا ہے تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ بیٹا کیا کہتا ہے؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر، ابو جی آپ کو جو حکم ملا آپ کر لیں، جان لینی ہے، تو پیسے نہیں ہے، بچے کے پاس کھلونا نہیں ہے، تو چھین لینا ہے۔ آپ ذرا دیکھیں اپنے بیٹے کو کہتے بیٹا کھلونوں کے ساتھ کھیل رہا ہو اس سے کھلونا چھین لیں، دیکھیے آپ کی تربیت آپ کے منہ پہ آ کے پڑے گی۔ آپ کا بیٹا موبائل کے ساتھ لگا ہوا ہے، ویڈیو دیکھ رہا ہے، ذرا پکڑے موبائل اس کے فائدے کے لیے، اسے کہے تیری آنکھیں خراب ہو جائیں گی، تیرے ہاتھوں کا ٹچ خراب ہو جائے گا، تیری لمس کی طاقت ختم ہو جائے گی، تیرے دماغ بھی اثر پڑے گا، کہہ لے سارا کچھ، ذرا موبائل پکڑ کے دیکھیں شور کیسے کرتا ہے، اخلاقی طور پہ کسی برائی میں ملوث ہے، کرتا نہیں، اسکول نہیں جاتا، ذرا کہہ کے دیکھیں اسے کیا ری ایکشن ہوتا ہے۔ یہاں جان مانگی ہے باپ نے، جان، یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک، میں نے رات دیکھا میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ بیٹے نے کچھ بات نہیں کی، یا ابت افعل ما تؤمر، ابو جو آپ کو حکم ملا آپ کر گزریے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ساتھ تسلی بھی دی کہ میں چیخوں چلاؤں گا نہیں، میں صبر کر کے دکھاؤں گا۔ جان مانگی باپ نے۔ اب یہ جس بیٹے سے جان مانگی اور اس بیٹے نے کچھ تک نہیں کہا، اس بیٹے کی عملی تربیت کیسے ہوئی ہے؟ وہ شاعر نے کہا ہے کہ ساز سے نکلی ہے وہ دھن سب نے سنی ہے، جب تار پہ گزری ہے وہ کس کو پتا ہے۔ وہ تار بجاتے ہیں نا ساز کے لیے، آواز تو سب کو سنائی دیتی ہے، وہ تار پہ کیا گزرتی ہے وہ کسی کو نہیں پتا۔ یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بیٹے نے کہہ دیا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ابو آپ نے مجھے ذبح کرنا ہے نا کر لیں، میں آپ کو صبر کر کے دکھاؤں گا۔ اس کے پیچھے باپ کی محنت کتنی ہوگی، باپ کی تربیت کیسی ہوگی، جس تربیت نے بیٹے کو جان کے مطالبے پہ بھی اف تک نہیں کرنے دیا۔ آپ کوئی بھی کام آپ کی اولاد کی مرضی کے خلاف ہے، اولاد نہیں کرنے دیتی، صرف اولاد کا قصور نہیں ہوتا، ہماری اپنی تربیت کا قصور ہوتا۔ وہاں تربیت ایسی ہے کہ جان مانگنے پہ بھی اف تک نہیں کہا۔ تربیت ایسی کیسے کی؟ انہوں نے ہر جگہ پہ دنیا کی آسائشات میں، دنیاوی سہولتوں پہ اللہ رب العزت کے دین کو سہولت ہے ترجیح دی۔ جب اپنی اولاد کو وہاں چھوڑ کے آئے بیت اللہ میں تو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اللہ اپنی اولاد کو ایسی جگہ پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جہاں کھیتی کوئی نہیں ہوتی، سبزہ نہیں ہوتا، تیرے گھر کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں، کس لیے؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اللہ اس لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ یہ نماز پڑھتے ہیں۔ ہم میں سے کتنے ہیں جنہوں نے گھر لیتے وقت یہ سوچا ہو کہ کہیں مسجد کے قریب لے لیں؟ ہم مسجد کے قریب گھر نہیں لیتے، اسپیکر سے جو اذان کی آواز آتی ہے وہ ڈسٹرب کرتی ہے۔ ہمارے ہاں مسجدوں کے قریب گھروں کی قیمت کئی جگہ پہ کم ہوتی ہے، اس لیے کہ مسجدوں میں شور ہوتا ہے۔ اللہ کا نبی اپنے بیٹے کو اس جگہ پہ چھوڑ کے آ رہا ہے بواد غیر ذی زرع، وہ جگہ جہاں پہ کوئی کھیتی نہیں، کوئی دنیاوی مفاد نہیں، وہاں پہ چھوڑ کے آیا۔ کس لیے؟ دو باتیں، عند بیتک المحرم، تیرا گھر پاس ہے، مسجد پاس ہے، دوسرا کام کیا؟ لیقیموا الصلاۃ، یا اللہ اس لیے چھوڑا کہ یہ نماز قائم کریں۔ یہ دو سبب بیان کر کے باقی ساری دعائیں بعد ہیں، اللہ نے رزق دینا، یہ کرنا، وہ کرنا، امن دینا، سب کچھ بعد میں۔ پہلے اللہ کے حضور یہ رکھا کہ یا اللہ تیرا گھر ہے اس لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں تاکہ نماز پڑھتے رہیں۔ جب اس چیز کو ترجیح دے کے تربیت کریں تو پھر اولاد سے جان بھی مانگے تو اولاد ہاتھ پہ رکھ کے پیش کر دیتی ہے۔ وقت مزید اجازت نہیں دیتا ورنہ بہت سی چیزیں ایسی تھیں۔
جو سیرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے بیان کرنے والی ہیں۔ اگر اللہ رب العزت نے توفیق دی، آئندہ کو موقع ملا تو باقی چیزیں انشاءاللہ بیان کریں گے۔ وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ آج کے خطبہ میں ہم نے اولاد کی تربیت کے حوالے سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے دو پہلو ذکر کیے۔ ایک، انہوں نے اپنی اولاد کے لیے دو طریقے جو استعمال کیے، ان سے پہلا طریقہ یہ تھا کہ انہوں نے اپنی اولاد کے لیے دعائیں کی، ہر چیز کے لیے، ان کی ہر دنیاوی ضرورت کے لیے اور ہر دینی ضرورت کے لیے، ہر چیز کے لیے الگ الگ دعا کی، اور پھر ان کی عملی تربیت کرتے ہوئے دنیا کی بجائے دین کو ترجیح دی، اور اس تربیت نے پھر نتیجہ یہ دیا کہ اللہ رب العزت نے وہ بیٹا اتنا مبارک بنایا کہ اس بیٹے کی اولاد سے اللہ رب العزت نے آخر الزمان پیغمبر علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی اپنی اولاد کی تربیت کرتے ہوئے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اسوہ پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔